وہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں، 5 نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا تو آ جا 2 ہی پڑھنا، لیکن یہ چھٹی صرف حضور دے سکتے ہیں اور نہیں کو دے سکتا۔ حضور نے فرمایا 2 ہی پڑھنا۔ صحابہ کہتے ہیں 2 نمازوں کی شرط پہ کلمہ پڑھا۔ پھر شارحین فرماتے ہیں وہ وقت بھی آیا کہ وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ شروع تو کریں نا کسی کام کو، اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلی پیدا کریں، اور بڑوں سے لے کر، مجھے ادب سے عرض کرتا ہوں، بعض نوجوان بھی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں کو کہہ دیں کہ جلد باز نہ بنیں، جلدی غصے میں آ جاتے۔ میں بزرگوں سے بھی عرض کروں گا کہ تھوڑی نرمی، تھوڑی شفقت، مطلب زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی تو چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں نا، تھوڑا سا ظرف بڑھ۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ جوان ہیں تو حوصلہ بھی تو جوان ہے نا۔ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلیں۔ یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا، انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے۔ دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا، پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا۔ انہوں نے کہا دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا۔ میرے عزیز یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ کتنے رمضان آئے گزر گئے، کتنے عمرے آئے گزر گئے، کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے، ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے، نئی سے نئی بات شروع ہو گئی۔ ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی، لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا۔ ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا، طواف کعبہ۔ کہتے وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں، تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے، اور مجھے نہیں بتانا پڑا، حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا۔ کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا۔ کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا، تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں۔ کہتے حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ، جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کرنا وہ کام۔ تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا، حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا، اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی، اتنا قرار کبھی نہیں آیا، اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی۔ میں قرار محسوس کرنے لگا۔ کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت، پڑھائیں مجھے کلمہ۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا، میں مسلمان ہوا، میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی۔ عادتیں بدل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں۔
شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے. ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سور کے کھڑی تھی، جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی، تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی، میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا، تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. ہم لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا. فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا. گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، سی پنجابی چاکھیدہ ساؤ ہے بڑا. میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے. پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا، 400 میں سودا ہو گیا تھا، اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا، اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت، ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے، تیرے پر زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے. اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں، اکیلے میں بیٹھ کے. آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا، مجبور تھے، شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم. کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے، اس کا قرض دینا تھا، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی. تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ. اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا، پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا، لیکن وہ نہیں بولے گا. یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے. عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولنا. وہ سچ تو بول. تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا، میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے. ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے، پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر، سچی کیا کر. سچ ختم ہو گیا. اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے، کہتے میں نے بہانہ کر دیا تھا. او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، صاف صاف کہیں. نام بدل دیا. جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو، جھوٹ کھا گیا اس ملت کو. جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا. ہم بڑی آزمائش میں ہیں. ہم مطلب ہر شخصی الا ماشاءاللہ، ہر شخصی. آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں، خریدنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا؟ وہ غلط بات کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، یہ غلطی آ جاتی. حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا. مومن جھوٹ
ابو سفیان کو کیسر روم نے، ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں۔ کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا، میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے۔ اس نے آخری بات پوچھی، اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں، مخالفت تھی نا، تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو 1 منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں، اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے زور سے زمین پہ ماری، میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری سخت مخالفت ہے، میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں، جنگیں لڑتا ہوں، کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں، لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی، اعلان نبوت کرتے دیکھا، لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، میرا اختلاف اپنی جگہ، پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا۔ کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں، کتنے اس نے سوال پوچھے، گھنٹوں بات ہو، سناٹا چھا گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا، چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور جانے لگا، تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے، اتنے میں نے جواب دیے، رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا، نتیجہ بھی تو دینا، کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، رزلٹ تو نکل آیا۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا، بات تو کلیئر ہو گئی، اب آگے کیا جانا ہے؟ ایک سردار تھے کسی قبیلے کے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں، میں شراب بھی پیتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں، بڑی کوشش کی، ابا نے بڑا مارا، لوگوں نے بڑا کہا، چھوٹی نہیں، اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے، میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو ایک چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بدکاری بھی کرتا ہوں، چور بھی ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ۔ کیا ان سارے کاموں سے زیادہ سخت تھا حضور نے اس سے منع کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا بھائی۔ کہتے سونے وعدہ ہو گیا۔ سیدھے سادے آدمی تھے، دیہاتی سردار تھے، گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا، اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں، سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا؟ وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، مجھ پہ تو حد لگے گی۔ کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی، اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے، جھوٹ بولنا نہیں، اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو، جو اللہ نے روکھا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا، اس عورت نے پھر آواز دی، اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا، درد سے آنسو چھلکے
کہ اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے، اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے. کہتے وہاں سے بھی آ گیا، آ کے نا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے، پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، غور سے دیکھتا جا رہا ہوں. دنیا کہیں اور دیکھ رہی ہے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہتے میں غور سے چہرہ دیکھ رہا ہوں. حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے